نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور جمیع اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کی یہ ہم نے دوسری محفل آج سجائی ہے، اور اس کے اندر ہم جیسا کہ معلوم ہے کہ کتب ستہ کی احادیث کو گو تھرو کر رہے ہیں اور اس کے معنی کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسنین کریمین علیہم السلام سے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اور جس آیت مبارکہ سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 24 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہت شدت کے ساتھ اور بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ آباؤکم یعنی باپ دادا اس میں شامل ہیں، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں وابناؤکم اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار، اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جسے تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں گنوا کے اللہ پاک فرماتے ہیں آگے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقین نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو پسند ہے نا، جس کے اوپر وہ غرور کرتا ہے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ نے وہ گن گن کر آپ کو بتا دی ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بہن بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال، کمایا ہوا مال کے اندر آپ دیکھیں جو جابز ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور تمہاری تجارت کے اندر تمہارے کاروبار آ جاتے ہیں۔ اللہ نے دونوں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، تمہیں یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے، یا یہاں تک کہ وہ مکانات جس میں تم رہتے ہو، یعنی انسان کی پوری زندگی کو اللہ نے اس کے سامنے کو بیان کر دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں نا جو تجھے اچھی لگتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر فوقیت دیتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محبت کا معیار سیٹ کیا ہے کہ محبت ہے کیا، اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور عشق ہے، اور ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے جو اس علم کو زیادہ بلند کرتا ہے، اس کو ایک زوم ہے، ایک گمان ہے کہ دنیا میں بس وہی عاشق ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی اگر تم ان میں سے کسی چیز سے بھی
کم تم نے اللہ کے رسول سے محبت کی اور ان کو ان سب سے اوپر نہ رکھا تو تمہارا بننا کچھ نہیں ہے آخر میں۔ تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب سے محبت کرے اور محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایک بڑی سادی سی میں دیتا ہوں، بات بڑی مزے کی ہے، وہ یہ کہ آپ کو ہماری جو متاخرین کی لکھی ہوئی کتب فتاوی ہے نا، جو سیکنڈری کی بھی بہت ہی زیادہ سیکنڈری کتابیں بن جاتی ہیں، اس کے اندر آپ کو اس طرح کے فتوے بھی مل جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سبزیوں میں اب کدو کو پسند فرماتے تھے اور اس کو کھانا پسند کرتے، اور وہ آپ کی فیورٹ ڈشز میں سے ایک تھی، تو جو شخص کدو کی توہین کرے اس کے قتل تک کے فتوے آپ کو لکھے ہوئے مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کی ریالٹی کیا کیا نہیں وہ الگ، لیکن آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ہاں ہے کتنا شدت والا، کہ ایک سبزی جس کا تعلق صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کی ہے اور اس کو پسند فرمایا اپنی خوراک کے لیے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی شخص بغض کا، نفرت کا اور کچھ اس طرح کا اظہار کرے کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو اس کے اوپر بڑی شدت ہمارے ہاں نظر آتی ہے۔ البتہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے یہی معیار اہل بیت کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، یہی مقام کیا ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، کہ کیا ہم نے ان کی محبت کے اوپر بھی ایسے فتوے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، کہ جو ان سے محبت کرے وہ یہ ہے اور جو محبت نہ کرے، بغض رکھے، سب و شتم کرے وغیرہ وغیرہ، وہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ یقینی طور پہ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ مجتہد ہیں۔ خیر، اب اس کے اوپر آدمی مزید کیا اور کیوں کرے۔ اب جس حدیث سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ بخاری اور مسلم اس کی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ مختلف الفاظ سے آئی ہے، اس کو لیتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قال فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ امام حسن علیہ السلام جو تھے آپ نے ان کو اٹھا رکھا تھا اور آپ یہ دعا فرما رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ عجیب بات ہے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو اے بندو تم بھی محبت کرو۔ اے اللہ بندے سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں، تو اے ایمان والو تم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریورس چیز کر رہے ہیں، وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے اور تو بھی ان سے محبت کر۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پہ جس چیز سے محبت ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس چیز کو، اور ان کی محبتوں میں فرق تو ہے کوئی نہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں، لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص کر کے بیان کر رہے ہیں اور یہ دل کی بات ہے، اس کو زبان پر لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ حسن کا معاملہ اور حسین کا معاملہ یہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس کو تم لوگ صرف میرے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ نفس کی وجہ سے میں محبت کر رہا ہوں، اس کی کہانی تو ہم نے لاسٹ ٹائم کھول دی تھی، اس کا معنی کیا ہے جو نفس کی طرف جو لوگ کو لے کر جاتے ہیں بھلا، لیکن تم لوگ اس طرح نہ سوچنا، بلکہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر، یہ کہہ کر آپ نے ان کی محبت کو دین کا حصہ بنایا۔ یہاں پر اس کو طبیعتی جو محبت ہے اس سے نکال کے ایک شریعت کا پارٹ بنا رہے ہیں، اس کا حصہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اب اس باب میں اور بھی احادیث ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آتی ہے
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف فرما ہیں اور آپ اس وقت ایک بازار میں تشریف فرماتے. اب یہ گھر کے اندر لاڈ پیار نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو وہ ہیں کہ گھر کے اندر بھی اپنے بچوں سے اتنا لاڈ پیار نہیں کرتے, اگر گھر میں کریں بھی تو باہر جا کر, کیونکہ ہم نے اپنی چودراہٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا مینٹین رکھنی ہوتی ہے, تو بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے. باہر بالکل جو ہے نا وہ علامے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, بازار میں تشریف فرما ہے, بازار میں لوگ بھی موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہاں سے گزرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے جو حجرہ مبارک ہے اس کے پاس سے گزرتے ہیں, تو سبحان اللہ وہاں سے حسن علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں, اور اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لکع کا. لکع جو ہے یہ کہا جاتا ہے, اس کا بائی دا وے ایک نیگیٹو میننگ بھی ہے, ایک پازیٹیو میننگ بھی ہے. یہ چھوٹے کو کہا جاتا ہے. اگر کسی بچے کو لکع کہا جائے نا, اس کے اوپر کافی ڈسکشن ملتی ہے آپ کو, شارحین نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں, تو آپ کو میں اس کی ایک سمری آپ کو سامنے رکھتا ہوں, صحیح قول آپ کو بیان کرتا ہوں لکع سے متعلق کیا ہے. لکع جو لام کاف اور عین, لکع کا معنی ہوتا ہے چھوٹا. اگر کسی بڑے کو کہا جائے نا, بڑی عمر والے کو, تو وہ اس کی ڈس ریسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے, اس کو ٹانٹ مارنے کے لیے ہوتا ہے لکع. تو اس کا معنی ہوتا ہے کم علم والا. اور اگر کسی بچے کو کہا جائے نا تو یہ اس سے پیار کی وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک آپ کو لفظ بتاتا ہوں, اردو میں اپنی پنجابی میں استعمال کرتے ہیں, کاکا بولتے ہیں. اب بچے کو اگر آپ کاکا بولیں گے تو اس سے مراد چھوٹا بچہ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی بڑے کو کاکا بولیں گے تو وہ اس کی ڈس رسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے. بات سمجھے؟ اس لیے بعض لوگ لکع لفظ کو لے کے اس کے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لاڈ اور پیار جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, ایک تو اس کا سیاق و سباق وہ ہے, اور دوسرا یہ کہ حسن علیہ السلام بھی چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے لیے یہ معنی بنتا ہے وہاں پر لکع. اچھا سبحان اللہ. تو جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہم احبہ و احبہ من یحبہ. ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو ان سے بھی محبت کر, اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کر. یعنی ایک وہ روایت تھی جس کے لفظ یہ تھے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی شامل کر دیا, ان کے محبین کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان سے بھی پیار کر, اور جو اس سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر. سبحان اللہ. یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ امام حسن علیہ السلام سے محبت کی جائے. اب امام مسلم نے جب یہ روایت نقل کی ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ اللہم انی احبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کر. یعنی اب معاملہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ اب صرف اپنے تک نہیں, اللہ کو بھی شامل کر لیا اور ساری امت کو بھی اس کی تعلیم دے دی. اب یہ گھر کے واقعات نہیں ہیں کہ چھوٹے بھائی نے بیان کر دیا کہ آپ نے حسن کو یہ فرمایا تھا, بہن نے بیان کر دیا کہ آپ نے حسن حسین کو یہ کہا تھا. یہ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے, بازار میں اپنے اصحاب کے درمیان آپ لاڈ فرما رہے ہیں امام حسن سے, اور ان کو یہ بھی کہہ کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اب یہاں پر آپ کو میں ایک خوبصورت چیز میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے یہاں پر الفاظ ہیں, مسند احمد بن حنبل, اور اس کی سند حسن ہے کیونکہ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اس کے راوی بھی ہیں, اور انہوں نے یہ پورا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ما رأیت الحسن الا فاضت عینی, کہ میں پھر جب بھی میں نے حسن کو دیکھا ہے نا, تھرو آؤٹ ہز لائف, جب بھی میں نے حسن کو دیکھا ہے تو ہمیشہ میری آنکھیں بھر رہی ہیں. یہاں او بکاتی ہیں اس میں لفظ ہیں کہ یہاں پھر حسن کو دیکھتے تھے تو ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ ایک عجیب چیز ہے کہ اعلان کر رہے ہیں. اور بھی بچے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے مدینے میں اور بھی بچے تھے, کسی کو بھی اٹھا کے ان سے محبت کا اظہار فرما لیتے. سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد تھی, سیدنا عمر کی اولاد تھی, ٹھیک ہے, وہ ان سے بھی تو کیا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے یہ لاڈ پیار امام حسن کو دکھایا, امام حسین علیہ السلام ان کو دکھایا, اور حضرت ابو ہریرہ سے رو پڑتے تھے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی انشاءاللہ جو آگے آپ کو بیان میں کروں گا, کہ
سب سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھنے والے، جن کی جو فیشیل جو فیچرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے، یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام تھے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو جب بھی ان کو کوئی دیکھتا تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آیا کرتی تھی، اس لیے جب سیدنا ابو ہریرہ ان کو دیکھتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے، اور یہاں تک کہ سیدنا ابو ہریرہ یہ بھی فرماتے ہیں، اس کے اندر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد مجھے حسن سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی۔ جی ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے حسن سے زیادہ کسی سے مجھے محبت نہیں تھی۔ جب میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا کہ اے اللہ اس سے محبت کر جس سے جو اس سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے، اب اس باب میں جو سبحان اللہ جو اور دیگر مرویات ہیں میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو حدیث میں اس پہ لے کر آؤں گا وہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کی شرح میں آ جائے گی کہ محبت در حقیقت اس میں شامل کس کس کی ہے۔ ترمذی نے اس کو نقل کیا اور احمد نے اس کو نقل کیا، اور امام علی علیہ السلام سے یہ حدیث آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ ذرا چیک کریں یار کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں، ان کو کس طرح سے پیار دے رہے ہیں۔ فقال، اور آپ نے کیا فرمایا؟ من احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، واحب ہذین، اور ان دونوں سے محبت کی، واباہما، اور ان کے والدین سے محبت کی، واباہما، اور وامہما، واباہما وامہما، ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ہی ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوگا۔ اور لفظ درجہ استعمال ہوا کہ وہ میرے درجہ پر ہوگا وہ شخص۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اس روایت کو۔ اچھا، اب اس روایت سے متعلق جو طالبان علم حدیث شریف ہیں وہ ایک نقطہ لکھیں اور آپ خود اس کو کھول کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حافظ ذہبی نے اس روایت کے اوپر جرح کی ہے، حافظ ذہبی نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے امام علی ہیں، امام علی، وہ اس کے راوی ہیں، علی بن جعفر بن محمد الصادق، یعنی یہ امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں، امام علی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ذہبی کو کوئی خاص قسم کی تکلیف ہوئی ہے اس روایت کو لے کے، خاص قسم کی تکلیف۔ He has nothing against this narration، اور ذہبی میزان الاعتدال میں کمنٹ کرتا ہے، کائنڈلی یہ ترجمہ کھول کے اپنی آنکھوں سے پڑھیں بات کرنے سے پہلے، کہ وہ یہ آپ اس طرح کمنٹ کر دیتے ہیں، خود کھول کے پڑھ لینا۔ وہ لکھتے ہیں ذہبی صاحب کہ یہ اپنے والد محترم سے اور اپنے بھائی سے اور ثوری سے روایت کرتے ہیں، الاخر کہتے ہیں کہ ما ہوا من شرط کتاب، یہ راوی یعنی کہ امام علی بن جعفر صادق علیہ السلام، یہ میری میزان الاعتدال جو ضعیف راویوں پہ اوریجنلی لکھی گئی ہے، میری شرط کے راوی تو نہیں ہے، ہاں، اور نہ ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے ان کو ویک قرار دیا ہو۔ آگے لکھتے ہیں نعم ولا من وثقہ، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، لیکن ان کی جو حدیث ہے یہ بہت منکر جدن ہے۔ ترمذی نے نہ تو اس کو حسن کہا ہے نہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور آگے انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے، انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی۔ ذہبی کے پاس اس کو رد کرنے کے لیے کوئی ایک رائے کے برابر دلیل نہیں ہے، ایک رائے کے برابر دلیل نہیں ہے کہ وہ کیوں اس روایت کو رد کر رہا ہے۔ وہ بول رہا ہے میری کتاب کے راوی نہیں ہے، میری کتاب کی شرط پہ پورا نہیں اترتے، تو آپ کو کیا لفظ کو ہلکا کروں گا، تکلیف ہوئی ہے اپنی کتاب میں لکھنے کی۔ ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ؟ تو بہرحال اگر ہم کبھی کبھی حافظ ذہبی پہ تھوڑا اگر ہاتھ اپنا کھولتے ہیں نا تو اس کی وجہ ہے، ویلڈ ریزنز ہیں ہمارے پاس کہ وہ آدمی کیوں اس طرح جو ہے نا وہ کرتا ہے، اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ڈیلنگ وتھ ہم۔ یس، امام علی الحریزی، اس کے بارے میں بتاتا چلوں، جو سلالہ میں جو بن علی ہیں ان کا مزار ہے نا، وہ ان امام علی کی اولاد سے، امام جعفر صادق السلام کے بیٹے علی، ان کی آگے اولاد ہے۔ پھر یہ جو خضر موت کا یمن کا جو سارا علاقہ ہے نا، جس میں یہ علوی سید ہیں سارے، وہ ان کی اولاد سے ہیں، وہ امام موسیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ان سے۔
تو بہرحال یہ حدیث بھائی حسن ہے، اس حدیث میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب لیکن اس کے اندر یہ معنی جو اس کا رہ جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ہی درجے پر ہوگا، ہمارے ہی مقام پر ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی دیکھیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، تو بادشاہ کے تخت کے اوپر صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتا، بات سمجھائی؟ بادشاہ کے تخت کے اوپر خادم بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کا کام ان کو ہوا دیتے رہنا، پکھی جلانا، کچھ چیزیں سرو کرنا، ٹھیک ہے، ان کی خدمت میں لگے رہنا، وہ ہوتا ہے۔ تو درجاتی اس مقام پہ جا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے خادم ہم سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر قیامت میں دے گا کہ وہ قیامت کے دن بھی ہمیں سرو کریں گے۔ اور یقین کریں، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، آپ اس سے پوچھ لیں جا کے کہ تمہیں قیامت کے دن کیا چاہیے، وہ کہے گا بھائی مجھے صرف خدمت کرنی ہے ان کی، یہ جہاں پر بھی جائیں گے مجھے بس ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہمارے درجے پر ہوگا۔ اور اگر کسی کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ حدیث لے لیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جو جس کی وجہ سے لگتا ہے شاید ذہبی کچھ منکر شنکر نظر آیا بیچ میں، وہ بھی آپ کو جواب دے دیا اس کا معاملہ کیا ہے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کا اظہار ایک اور پیرائے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اب یہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جی، اس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کے سینے چاک کر کر کے لوگوں کی گستاخیاں نکالنے والے علماء جو سمہو گاڈ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں نہیں اس نے زبان سے جو بولا سو بولا، وہ چھوڑو، مجھے پتا ہے کہ اس کے دل میں گستاخی تھی۔ یہ اپنی زبان سے اتنے سخت کلمات امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شان میں نکال دیتے ہیں، اور بعد میں پوچھتے نہیں جی ہماری نیت تو یہ ہے، ہم بس رافضیوں کا رد کر رہے ہیں، خارجیوں کا رد کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں۔ وہ ذرا سارے پرنسپلز لگایا کریں نا یہاں پر بھی، جو تلوار آپ نے ایک اپنے فتوے کی امت پہ مسلط کر رکھی ہے، کیوں نہیں لگاتے اس کے اوپر جو امام حسن امام حسین اور ان کے والدین سے جو بغض رکھتا ہے شخص؟ وہاں پر سب خاموش ہے، ایک منافقانہ خاموشی ہوتی ہے ان سب کی۔ بلکہ ایک اور روایت اب لے لیں کہ اس کو امام نسائی بن خزیمہ نے نقل کیا، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور اس کے الفاظ بڑے مزے کے، آپ نے فرمایا کہ من احبنی فلیحب ہذین، فلیحب ہذین۔ اب یہاں پر جو فل استعمال ہوا ہے یہ دے شڈ کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اس کے لیے لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، یعنی مجھ سے محبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ان دونوں سے محبت نہیں کرتے، ان دونوں سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کون سی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی محبت انسان کو سبحان اللہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب تک آپ کسی کی محبت میں اندھے اور بہرے نہیں ہیں، ڈو ناٹ ایون ڈیئر ٹو سے کہ آپ کو محبت ہے اس سے، سمجھ آئیے؟ جب محبت ہوتی ہے نا، آپ اپنے محبوب کے اوپر کوئی ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے، نہیں بھائی اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کے ساتھ ایک اور روایت کو ملاتے ہیں تاکہ یہی اسی پیرائے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی ہے جو سیدنا زید بن ارقم سے مروی ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ بڑے سمجھنے والے ہیں، اس کو کسی اور طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی و فاطمہ والحسن والحسین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات علیہ السلام کی طرف دیکھا، فقال، اور آپ نے دیکھ کر فرمایا انا حرب لمن حاربکم، میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں جس نے تم لوگوں سے جنگ کی، وسلم لمن سالمکم، اور اس کے ساتھ جو جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ اس کو ترمذی نے، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے اس روایت کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ جو تمہارا دوست وہ میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تو جنگیں ہوئی تھی نا، مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال فرمایا تھا، جو لوگ زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار جن لوگوں نے کیا تھا،
ان کے ساتھ آپ نے قتال کیا، بعد میں بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور ان کے خلاف بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن آپ نے کسی سے متعلق یہ نہیں کہا کہ جس نے ان سے جنگ کی نام لے کے اس نے مجھ سے جنگ کی. کیوں؟ کیونکہ نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آگے امت نے کام کیا ڈالنا ہے. علی کو نہیں چھوڑنا، حسن کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے حسین کو بھی نہیں چھوڑنا. اب تو ایسے بدبخت آ گئے ہیں کہ وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، ان کو حیا ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے آپ نے چن کے ان شخصیات کے لفظ حرب استعمال کیا ہے کہ جس نے ان سے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی. اچھا ہاں، آگے وہ کہتے ہیں ہاں لیکن آگے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تو جس سے تم صلح کرو گے تو اس سے میری بھی صلح ہوگی، لہٰذا اب صلح ہو گئی تھی تو معاملہ تمام ہو گیا. رک جائیں ذرا، کیا جلدی ہے، بات تو سمجھے. اس میں آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ جس نے ان سے جنگ کی گویا مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. اب جو صلح کا معاملہ پیش آیا وہاں پر امام حسن علیہ السلام کو ریپلیس کرتے ہیں اور وہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ نے صلح کی اور ان سے خلافت وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ لے لیے. جب لے لیے تو بعد میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب میں حسن علیہ السلام کا نام جان بوجھ کے ریپلیس کر رہا ہوں اس حدیث کی وجہ سے، جس شرط کے اوپر، جو شرائط کے اوپر صلح کی تھی اس میں سے ایک بھی پوری نہیں کی بلکہ اس کے خلاف چلتے رہے. تو کیا وہ اس حدیث کے مصداق ہیں؟ منافقوں والی حرکت نہیں کریں، جیسا ہوا ہے نا ویسا بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. تو یعنی جنہوں نے صلح کر کے بعد میں دھوکہ دیا تو وہ ایسے ہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے بعد میں دھوکہ دیا. سمجھ آ گئی؟ جب صلح ہوئی تھی تو وہ صلح تھی اور جب دھوکہ ہوا تھا تو وہ دھوکہ بھی ادھر ہی گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صلح تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے لیکن جو دھوکہ اس کے بعد ہوا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں گیا. بات کو سمجھے، بات ہوئی کیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث جو ہے اس کو ملا لیتے ہیں. اس کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں اور اس کو ابو یعلا نے بھی بیان کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ایو اہلی بیتی کا احب الیکا، آپ کو اپنے گھر والوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سب سے زیادہ محبوب ہے. قال، آپ نے فرمایا الحسن والحسین، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین. وکانا یقول، اب سیدنا انس فرماتے ہیں کہ وکانا یقول لفاطمہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے یہ کہا کرتے تھے، اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ ادعی ابنیہ فیشمہما ویدمہما الی، کیا فرماتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، لفظ بیٹا استعمال کیا کرتے تھے، میرے بیٹوں کو بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے. یہ معاملہ تھا، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اب یہ چیزیں سمجھ آ گئیں کہ یہ اس میں بات کیا چل رہی ہے، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے. اس کے اوپر میں بعض شارحین کا کلام جو ہے میں وہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا اس روایت کو لے کے. سبحان اللہ. قاضی ایاز نے اس کے اوپر اپنی شرح صحیح مسلم میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے اسی روایت کو لے کے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ حب آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب علی الجملہ. بھئی سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ جتنے آل رسول یعنی جتنے بھی آپ کی آل پاک ہے ان سے محبت کرنا واجب ہے، واجب ہے اس امت کے اوپر. یہ کہہ کے آگے کہتے ہیں کہ ہاں لیکن جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر دے، جیسے کہ اس روایت کے اندر سیدنا امام حسن کو خاص کر دیا ہے اور ان کی محبت کی طرف آپ نے ترغیب بھی باقاعدہ دلائی ہے اور اللہ سے دعا بھی یہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں اب اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ کو اور زیادہ محبت دکھانی ہوتی ہے. ایک جنرل محبت تو تمام اہل بیت کے ساتھ آپ نے دکھانی ہے، لیکن جس کو آپ نے خاص کر دیا نا اس سے آپ نے ایکسٹرا محبت شو کرنی ہے. اور آپ نے اس کو لعنت کی ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے، لعنت کی ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت تھی اور یہ جو دعا تھی یہ جا کر آگے اس ٹائم پہ اس کا صحیح ظہور ہوا، اس کی برکت کا ظہور ہوا جب امام حسن علیہ السلام نے
اس امت کے اوپر سے یہ جو لٹکی ہوئی تلوار تھی اس کو سلا کر کے آپ نے اٹھا لیا، اس کو دور کیا، اور امت کو جو ہے وہ آپ نے ریلیکس کیا اس معاملے کے اندر، اور جو فساد پھیلانے والا تھا اس کے اوپر اس کی دنیا کو ڈال دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے الافصاح عن معانی الصحاح، یہ یحییٰ بن حبیرہ ان کی کتاب ہے، یحییٰ بن حبیرہ ابو المظفر، جو عون الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 560 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 560 ہجری میں۔ وہ اس حدیث کو نقل کر کے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص بھی حسن علیہ السلام سے تا قیامت، جو بھی شخص اس امت میں محبت کرے گا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے حصہ پائے گا، وہ اس میں شامل ہوگا، وہ اس میں شامل ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو بھی اس کو اپنی محبت دے، تو اس سے محبت کر ایسے شخص سے جو اس سے محبت کرتا ہے تا قیامت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس میں مفہوم الخطاب، اس میں یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ تو اس سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھتا ہے، تو ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں نا انسان کے، سبحان اللہ وبحمدہ، جو بھی انسان کے ایکشنز ہوتے ہیں نا وہ اس کی تھاٹس پہلے ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ نظر آتے ہیں۔ آپ سے تلوار آپ کے اوپر کوئی محبت میں تلوار نہیں اٹھائے گا، بات سمجھ آئی؟ جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ حیا کرتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ آپ ان کے ساتھ سو اختلاف ہو، محبت کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور جو تلوار اٹھاتے ہیں، جو دھوکے دیتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں اور جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کے دلوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو ان کے آگے عملوں میں نظر آتا ہے۔ فائن، تو یہ ہو گیا۔ اب آگے بعض اور اس کے ساتھ جو کچھ کمنٹریز ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، رکیے ذرا۔ ملا علی قاری انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اس باب میں جو ہے نا وہ بیان کیا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی حباً بلیغاً، شدید، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فاحبہ، یعنی اے اللہ تو بھی محبت کر، ٹھیک ہے۔ اور آگے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ولا شک انہ احبہ اللہ فیحب التعلق باخلاق اللہ والتعلق بشمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ فی جمیع احیانہ واحوالہ۔ یہ سارا بیان کر کے ملا علی قاری کہتے ہیں، یعنی یہ بات کر کے اپنی مرقات المفاتیح میں ایک ایمان افروز دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من محبیہ و موالیہ، اے اللہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کے محبین میں شمار کر دے، ہمیں آپ کے موالیوں میں یعنی آپ کے غلاموں میں شمار کر دے، آپ کے غلاموں میں، ولا تجعلنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں فَإِنَّ مَحْبُوبَ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبٌ، کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں فَإِنَّ مَحْبُوبَ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبٌ، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عربی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک نصب اور رفع اور جر تینوں انہوں نے یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ فَإِنَّ مَحْبُوبَ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبٌ، آگے فرماتے ہیں کہ وَفِي قَلْبِ الْمُحِبِّ الْمَغْلُوبِ مَطْلُوبٌ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اس کے اوپر پھر امام سندھی، اس کے اوپر علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے حاشیہ جو انہوں نے ابن ماجہ میں لکھا ہے، اور اس کے اوپر علامہ سندھی انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے ابن ماجہ کے اوپر، اس کے اندر آپ یہ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَحَبَّتَهُمَا فَرْضٌ، کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کی یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے فرضٌ، یہ فرض ہے، لا یتم الایمان بدونہا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ایمان کلیم کرے اور ان سے جو ہے وہ محبت نہ رکھتا ہو۔ اب محبت کے کچھ تقاضے ہیں دوستو، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی محبت ہے کہ جس کے اندر بات تو ہم یہ کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے لیکن ان کے ذکر سے بھاگیں، ان کے ذکر کو ایک دوسرے گروہ کے کھاتے میں ڈال دیں کہ ان کا ذکر کرنا بس ایک دوسرے گروہ کا کام ہے، بس وہی ان کا ذکر کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔
ان کے دشمنوں سے بغض نہ رکھیں. یہ کہاں سے محبت ہے آپ کو؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں؟ ہاں، دل و جان سے کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت اور ساری کائنات میں بڑھ کے سب سے زیادہ انہی سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں بھائی، آپ نے اپنی محبت کا تقاضا مکمل کیا. تو کیا آپ کو علی سے محبت ہے؟ کیا آپ کو حسن حسین سے محبت ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. تو کیا آپ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے دشمنوں سے بغض رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، کہ ان کا معاملہ اتنا جدا ہے کہ جس طرح حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر النصیر، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ قطرہ جو ہوتا ہے، قطرہ ڈراپ، اس کا نسب، اس کی جو اصل ہے یہ سمندر میں ہی ہوتی ہے. یعنی یہ تو ویل نون ہے کہ قطرہ سمندر سے ہی نکلتا ہے اور کہیں سے نہیں آتا. لیکن جب وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے، جب وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے تو اس کو اپنے تعارف کے لیے، اپنے انٹروڈکشن کے لیے سمندر کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسا انہوں نے کہا دس از سملر ٹو دس از واٹ ہی سیڈ. یہ جو شخصیات ہیں نا اہل بیت علیہم السلام، یہ یقینی طور پہ سارے ہی فیضان مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنکڈ ہیں، خاص طور پر لنک ہیں. لیکن یہ ایک موتی بن چکے ہیں کہ اب یہ صرف ان تک ان کا تعلق نہیں رہا، بلکہ اس کو آپ کے دین کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایک اپنا تعارف آپ رکھتے ہیں. یہ ایک اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے، ان کی وجہ سے ہے. اب آپ سمجھے ہیں؟ تو جو محبت کے تقاضے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ضروری ہیں. ہم اپنے بچوں سے زیادہ، ایسا لگتا ہے ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، شاید اتنی بھی نہیں ہم شو کرتے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے. یہاں پر کربلا کا چاند نکلا نہیں، یعنی محرم کا چاند یہاں سے شروع نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی دشمنان اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ان کے فضائل شروع کر دیے جاتے ہیں. ساتھ ہی کوئی یزید کے دفاع میں کھڑا ہو گیا، کوئی اس کے دفاع میں کھڑا ہو گیا. آپ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ آپ خدا کا خوف کریں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر. یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ اگلی ایک حدیث مبارکہ جو ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور بھی اس کی بہت ساری اسانید ہیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ امام حسن علیہ السلام سے زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت والا اور کوئی نہیں تھا. وہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. اور یہی امام بخاری جو ہیں وہ ایک اور اس کو جو ہے وہ روایت میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے اندر امام حسین کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشابہت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی مشابہت نظر آتی تھی، ان دونوں کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نظر آتے تھے کہ ان کا معاملہ کیا ہے. اب یہاں پر یعنی اس بات کے اوپر اور بھی جیسے کہ جو ہے صحابہ کا اقوال وغیرہ اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن میں خاص روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ دا سگنیفیکینس آف اٹ، کہ اس کا معاملہ کیا ہے اور یہ کس لیول کی جو ہے ان کا جو ہے وہ مشابہت تھی. اس کو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اس کو حاکم نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی کہ سند جو ہے وہ صحیح ہے. عاصم بن کلیب اس کو نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، کلیب سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، میری زیارت کی، اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اچھا، یہ جو ہے کلیب نے یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ سے. عاصم جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں اپنے والد کلیب سے. یہ حدیث بیان کر کے آگے سنے راوی یہاں پر رکا نہیں، یہ بڑے مزے کی چیز ہے.
عاصم کہتے ہیں قال عاصم قال ابی کہ میرے والد محترم کلیب نے انہوں نے کہا کہ فحدثنی ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ذکر ہوا، فاخبرتہ، جب انہوں نے یہ مجھے حدیث سنائی، فاخبرتہ انی قد رأیتہ، تو میں نے، یعنی کلیب کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ انی قد رأیتہ، کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا ہے، وہ کہ صحابی نہیں ہے یہ، کیا کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا قال رأیتہ، تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ قلت ای واللہ، نا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، لقد رأیتہ۔ قال فذکرت الحسن بن علی، کہتے ہیں تمہیں حسن جو ہے وہ یاد ہے، امام حسن علیہ السلام یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور ابن عباس ان سے کہہ رہے ہیں تمہیں حسن یاد ہے، حسن دیکھا تم نے؟ قال انی واللہ قد ذکرتہ ونعتہ فی مشیتہ، فقال ابن عباس انہ کان یشبہہ۔ تو جب پورا میں نے بیان کیا حسن علیہ السلام سے متعلق بھی، تو ابن عباس نے پوری بات سن کے کہا کہ ہاں جو حسن جو تھے نا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آئے ہائے، یعنی آپ یہ چیز سمجھیں کہ ایک صحابی کے سامنے، ابن عباس کے سامنے کسی نے آ کے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو یہ کنفرمیشن لینے کے لیے کہ تم نے انہی کو دیکھا ہے، ابن عباس نے حوالہ ملایا حسن کا ساتھ کہ تم نے حسن کو دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، یعنی اس سے آپ مشابہت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس لیول کی تھی۔ یہ نہیں کہ صرف ہلکے سے فیچر میچ کر گئے نا، بلکہ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ تم نے زیارت کی وہ بالکل ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی ہی زیارت تھی۔ کہتے ہیں تم نے حسن دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں حسن کو دیکھا ہے۔ پھر میں نے بتایا حسن ایسے ایسے تھے، انہوں نے کہا ہاں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حسن سب سے زیادہ سملیرٹی رکھتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ شاید یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسن کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آیا کرتی تھیں، اور یہ سب چیزیں جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے چہرے میں اتنی زیادہ مشابہت ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کوئی قتل کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی زہر کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے جنازے کے ساتھ وہ کوئی کیسے کر سکتا ہے جو کیا گیا؟ وہ کون سے جانور تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی؟ انسان نہیں کر سکتا۔ واللہ رسولہ عالم، انسان کے کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ان کو کہنا چاہیے۔ وہ کون ہے جو کہے کہ یہ ایک آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا، جس کے سامنے بولا جائے وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہے اس تماشے کو؟ وہ کون لوگ تھے جس کا چہرہ دیکھ کے مصطفیٰ یاد آتے ہیں؟ ہم تو گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ ہم کوئی نعت سنتے ہیں، کسی تصور میں چلے جاتے ہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف اس زمانے کو امیجن کرتے ہیں اور ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، غیر ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی ایسے شخص کو اپنے سامنے دیکھ لیں جس کے بارے میں سارے بول رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ امت اس کے ساتھ ایسا کیا کر سکتی۔ یہ بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی، امت نے جو کیا وہ کیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور ابن حبان اور احمد میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں، تمام انسانوں میں، لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھنے والے حسن تھے۔ ما بین الصدر والراس، اپنے سر مبارک سے لے کر اپنے سینہ مبارک کے درمیان۔ یعنی آپ جن زلفوں کی، جن آنکھوں کی، جن لبوں کی تعریف کرتے ہیں نا، اپنی نعتیں پڑھتے ہیں، وہی صفات ساری حسن میں بھی پائی جاتی تھیں، اور حسن اس کی تجلی تھا، اس کی مینیفیسٹیشن تھا۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور اس سے نیچے جو پوری باڈی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، اس میں سب سے زیادہ اس میں مشابہ تھے، کہ دونوں بھائی مل کے ایک مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر بناتے ہیں۔ امت نے دونوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو جحیفہ اس کو نقل کرتے ہیں، ایک اور روایت ہے، اس کو امام احمد نے، بلکہ یہ بخاری کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ابو طفیل بولتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ابو جحیفہ، وکان اشبہ الناس بہ الحسن بن علی، لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت حسن کی ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے زیادہ مشابہت حسن کی ہے۔ اب یہ بات کوئی کیوں کرے گا کسی کے سامنے؟ یہ وہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ محبوب کی زیارت کریں، لیکن جب وہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس کی نشانی کو دیکھتے ہیں، اور اگر اولاد ہو تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اولاد کے اندر آپ کو وہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں گفتگو کی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، رواہ البخاری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو، اہل بیت کے ذریعے ان کی حفاظت کرو۔ نہیں، ان کے اس بیان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ اب ایک اور روایت اس کے اوپر میں پیش کرتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی، ان کے فضائل میں یہ آتی ہے، ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام حسن علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اب جا رہے تھے، اور راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا تو اس مقام پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے خوبصورت ایک شعر کے انداز میں نا ایک جملہ بولا اس مقام کے اوپر، اللہ اکبر، let me find the حدیث، وہ الفاظ بہت پیارے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں اس کی الفاظ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا واہ بی ابی شبہ النبی لیسا شبیہم بعلی، کیا خوبصورت، یعنی کہ ایک شعر کے انداز میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے، علی یہ تمہارے جیسا نہیں لگتا، ہائے ہائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں علی یہ تمہارا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا لگتا ہے، چہرہ مبارک دیکھ کے کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر قسم اٹھا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی مسکرا رہے اس کی بات سے، جب انہوں نے سنا وقال علی، جب انہوں نے یہ فرمایا تو علی کرم اللہ وجہ کریم اس کو سن کے مسکرا رہے تھے، خود اٹھا رہے تھے اس بات کی۔ اب ایک لمحے کے لیے امیجن کریے چل کیا رہا ہے کہ حسن کے چہرے کی طرف جو دیکھتا ہے اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں اسی وقت، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو بالکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، یہ تو بالکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، علی یہ تمہارا بیٹا نہیں لگتا، ٹھیک ہے اللہ۔ اور اس طرح کا ایک شعر جو ہے یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، وہ بھی جو ہے نا وہ مشہور ہے، انہوں نے بھی یہ بات بیان اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کی ہے، اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس کے اندر جو ہے نا پرابلم ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بھی ابی شبہ النبی لیس شبیہم بعلی، ان کی طرف بھی یہ بالکل ہو بہو یہ جملے منسوب ہیں، البتہ جو صحیح سند سے آتا ہے وہ یہ کہ یہ جملے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اب ان کی محبت، اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان کی محبت کو اس طرح آپس میں جوڑ دیا، بلکہ فزیکل فیچرز تک آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے تھے۔ تو ایسی جو شخصیت ہو، کیا جواز ہے؟ کوئی ایک وجہ بتاؤ کہ اس وجہ سے ان سے محبت نہیں کرنی اور اس وجہ سے ان کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھنی، یہ کوئی ایک وجہ بتاؤ اس کے اوپر اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو آج بھی وقت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطاعت، اہل بیت، اس کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ کبھی
جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ قیامت میں حوض کوثر پہ میرے پاس آ کر مجھے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر ہی زندہ رکھے، اور اسی محبت پر ہمیں موت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔